السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ لقمان سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے اور پھر جو اپنے فہم وہ بتاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دے کر اس کے حساب سے سوال کریں، روایتی ترجموں سے سوال نہیں کریں۔ تو غور سے سنیں گے تو سوالات آپ کے خود بخود کم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بسم تمانیت، اللہ یعنی اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ الف لام میم، اب انہوں نے تو الف لام میم کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یہ مخفف ضرور ہے، تو الف آمنہ یعنی مان لو، لام لا ریب جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور میم کے اوپر تشدید یعنی 2 مرتبہ ہے، تو مرسل محمد، محمد کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو یہ۔ ہاں، کیونکہ اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ دے رہے ہیں، اس کے فوراً بعد والی آیت ہی اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکم دینے والے الکتاب کی آیتیں ہیں۔ حکم دینے والے الکتاب کی آیتیں کس میں ہیں؟ یہی محمد کے مراسلے میں قرآن میں موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں اور اس کو مان لیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کہہ دیں کہ کچھ بعض لوگ محمد رسول اللہ پر اس کو فٹ کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حکم دینے والی الکتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ہدایت خدن ہدایت و رحمتن اور رحمت للمحسنین اچھائی کرنے والوں کے لیے، حسن کارانہ کام کرنے والوں کے لیے، یا توازن پیدا کرنے والے۔ ایسے میں حسن کا بنیادی مطلب ہے توازن، متوازن رکھنا ہر چیز کو۔ تو ہدایت اور رحمت ہے اچھائی کرنے والوں کے لیے، توازن رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے یہ عموماً ساتھ ساتھ آتا ہے، اگر آپ یقیمون الصلاۃ کو نماز قائم کرنا کر رہے ہیں تو نماز تو آپ روزانہ 5 وقت پڑھ رہے ہیں، تو زکوٰۃ بھی روزانہ 5 وقت دیں، اور اگر آپ زکوٰۃ سال میں ایک بار دے رہے ہیں تو پھر نماز بھی سال میں ایک بار پڑھیں، دونوں ساتھ ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں۔ الذین یعنی وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ وہ سبق کو اٹھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور وہ اسے فروغ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کا، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا مطلب نیکسٹ اگلا، اس کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ سبق کو اٹھتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں اور وہ آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح دو جہاں کی کامیابی پانے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ علی ھدی من ربہم اپنے رب سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور یہی لوگ هم المفلحون وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہ وہی کامیاب ہیں۔ تو یہی لوگ اپنے رب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ وہ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین، اور لوگوں میں سے ایسا بدنصیب بھی ہے جو خریدتا ہے بیہودہ باتیں تاکہ وہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اور وہ اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یشتری جو یہ حاصل کرتا ہے، لہو الحدیث توجہ ہٹانے والی بات، خاص بات، لیضل گمراہ کرنے کے لیے یا بھٹکانے کے لیے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر، علم کے علاوہ، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا اور وہ اسے پکڑتے ہیں مذاق، یعنی ہزوا کہتے ہیں استہزاء کرنا، کہ مذاق بھی اس طرح جو کسی کو ڈیگریڈ کر کے، تحقیر کر کے، تنزیہ تحقیر کرنا۔ تو اولئک یہی لوگ لہم عذاب مہین ان کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ اور لوگوں میں سے جو حق سے توجہ ہٹانے والی بات حاصل کرتا ہے علم کے بغیر، اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ اسے مذاق پکڑتا ہے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی سنائی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں گرانی بہراپن ہے، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔
یہ عذاب بھی اور خوشخبری ہے. کیا بات ہے, عذاب کو کوئی خوشخبری کہتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ, اور جب تم اس پر سمجھ کر پڑھتے ہو. تتلا کہتے ہیں سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کو, یعنی خود بھی پڑھیں اور پڑھائیں بھی. آیاتنا, ہماری آیتیں. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, تو پلٹتا ہے وہ بڑائی کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, بڑائی کرتے ہوئے. تکبر میں اصل میں بڑائی ہے. کَأَلَّمْ, جیسا کہ نہیں, یسمعھا, اسے سنا نہیں, جیسے کہ اسے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا, اور جیسا کہ ان کے ضابطوں میں وقار ہے. ان کے ضابطے جو بڑے اچھے ہیں, بڑے وقار والے ہیں, اس لیے تو اللہ کی بات نہیں سن رہے ہیں. تو سمجھ ہماری ضابطے, جیسے آج بخاری کو ماننے والے کیا کہتا ہے, ہم کریکٹ ہیں, ہم صحیح ہیں, ہمارے اس میں صحیح ہے. یہ صرف قرآن سے تو بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گا, گمراہ ہو جاؤ گے. فبشر ہو, بس آگاہی دے دو اسے, بعذاب علیم, دردناک سزا کی. اور جب ہماری آیتیں ان پر سمجھ کر پڑھی یا پڑھائی جاتی ہیں تو وہ بڑائی کرتے ہوئے پھرتے ہیں, جیسا کہ اسے انہوں نے سنا ہی نہیں. جیسا کہ ان کے ضابطوں میں وقار یعنی سنجیدگی, بردباری یا عظمت ہے, بس اسے دردناک سزا کی آگاہی دے دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. ان الذین آمنوا, بے شک جن لوگوں نے مان لیا, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے مکمل صحیح عمل بھی کیا, لہم, ان کے لیے جنات النعیم, نعمت والی خوشحالی ہے. بے شک جن لوگوں نے مانا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا, ان کے لیے نعمت والی خوشحالی ہے. خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ, حقا, حق ہے, سچ ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی غالب حکم دینے والا ہے. اس میں ہمیشہ رہیں گے, اللہ کا وعدہ حقیقت یعنی حق یا سچ ہے, اور وہی غالب حکم دینے والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزل من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. اس نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا, تم انہیں دیکھتے ہو, اور اس نے ڈالے زمین میں پہاڑ کہ تمہارے ساتھ جھک نہ جائے, اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے, اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی, پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے. اب دیکھیے, ایک ترجمہ تو اس کا یہی ٹھیک ہے, یہ روایتی طور پر ہے, اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اصل جو اللہ, کیونکہ ہمیشہ کردار سازی کر رہا ہے, اور انسان کی کردار سازی ہی ہوتی ہے جب جا کے اچھا انسان بنتا ہے, اور جب اچھا انسان ملتا ہے تو پھر معاشرہ بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ بات شروع سے قرآن کی چل رہی ہے کہ اس کو مانو, اس کے مطابق عمل کرو, تو یقینی سی بات ہے صرف یہ ایسے آسمان زمین کی بات نہیں ہوگی, کیا کچھ ہے. خلق السماوات, بنایا ہے بلندیاں, بغیر عمد, عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنے کو, تو بغیر جان بوجھ کے علاوہ, ایسے نہیں کہ جان بوجھ کر ہی بلندی بنا دی کہ بس اتنے لوگ بلند ہوں گے اور اتنے پاس ہوں گے, ایسا کچھ نہیں. ترونہا, تم اسے دیکھتے ہو. والقا فی الارض, اور پیش ہوا ہے پستوں میں, پیش ہے پستوں میں, رواسیہ, اس کے چھوٹے چھوٹے سردار, رئیس, بلند لوگ, روس اس لیے سر کو بھی کہتے ہیں, یہاں رواسیہ انہوں نے پہاڑ کر دیا. ان تمید بکم, یہ کہ تم پر جھک پڑے, یعنی اتنے بلند ایسے ہوں جو بغیر ارادے کے ہوں, تو اور پست بھی ایسے ہیں جن میں رئیس بھی ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ وہ سارے جھک پڑیں, یا آپ اس کو کہہ دیں کہ مضطرب ہو جائیں, ڈاواڈول ہو جائیں. یہ بھی وبث فیہا, اور پھیلایا اس میں یا اٹھے اس میں, بس یہ بے سے ہے, پھیلا دیا اس میں. من کل دابۃ, ہر ایک جاندار سے, یہ جانور نہیں ہے, دابہ بھی اللہ نے جاندار انسان کو کہا ہے, کسی جانور کو نہیں کہا ہے. وانزلنا من السماء, اور ہم نے سامنے لایا بلندی سے, یعنی ہم سامنے لاتے ہیں بلندی سے, مان, کتاب, فانبتنا, پس اگتا ہے ہم سے, فیہا, اس میں, من کل, ہر ایک سے, زوج کریم, عزت والے ساتھی. کریم کہتے ہیں عزت کرنے کو کرم, اور زوج, ساتھی, تو عزت والے ساتھی. اس کا ہو گیا
خلق کیا یا بلندیاں بنایا ہے بغیر ارادے کے، تم اسے دیکھتے ہو، اور پستوں میں پیش ہے اس کے چھوٹے چھوٹے رئیس، کہ یہ کہ وہ تم پر جھک نہ پڑے، تم پر جھک جائیں، اور پھیلایا اس میں ہر ایک جاندار سے، اور ہم سامنے لاتے ہیں بلندی سے کتاب، بس اس سے ہم نے اگایا ہر ایک عزت والے ساتھی، اسی سے ہر ایک عزت والے ساتھی بنتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ہے ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، بس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اس کے سوا ہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے خلق کیا ہے، فارونی، بس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا جو بنایا ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ سے، کیا کسی لوگوں کا بنایا ہوا ایسا ہے کوئی ہے کہ وہ بلندی میں پہنچا دے اور پستی میں لے آئے، یا جاندار اس طرح پھیلا دے، یا کتاب سامنے لے آئے، یہ اس کا کام ہی نہیں کسی اور کا۔ بل الظالمون، ہاں جو ظلم کرنے والے ہیں، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہیں، واضح بھٹکنے میں ہیں۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، بس مجھے دکھاؤ اس کے علاوہ سے لوگوں نے کیا جو بنایا ہے یا کیا پیدا کیا ہے، ہاں ظلم کرنے والے واضح بھٹکنے میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور البتہ ہم نے دی لقمان کو حکمت، اور فرمایا کہ تم اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ صرف اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز تعریفوں کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا، لقمان الحکمت، لقمان کو الحکمت یعنی احکامات، خاص احکامات۔ اب اگر لقمان کا ترجمہ کرے، ایک تو لقمان ٹھیک ہے ایک نام ہو گیا، لیکن کیونکہ قرآن میں جتنے نام آئے وہ صفاتی نام ہیں، یعنی وہ صفت بھی اس کے فرضی طور پر صفت والے نام ایسا گزرے نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم صرف اسی نام تک محدود ہو جائے، اس صفت کو نہ گنیں۔ تو یہ صفت بھی ہے اور نام بھی موجود رہے ہیں، یعنی کہ یہ فرضی قصہ نہیں ہے۔ تو لقمان لقم سے نکلا ہے، جس کا مطلب لاجواب کر دینا یا خاموش کرنے والا، یا لقمہ بھی اسی سے نکلا، لوگ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں پورا۔ تو انشکر للہ، یہ کہ قدر کرو اللہ کے لیے، ومن یشکر، اور جو یہ قدر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، بس بے شک جو یہ قدر کرنا ہے اس کی اپنی نفسیات کے لیے، ومن کفر، اور جو انکار کیا یا جو ناشکری کرتا ہے، یعنی شکر کے بجائے جو قدر کر رہا ہے ناقدری کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ غنی حمید، بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے لقمان یعنی لاجواب کر دینے والے یا خاموش کروانے والے کو احکامات دیا، الحکمہ یعنی خاص احکامات، یہ کہ وہ اللہ کے لیے قدر کرے، اور جو یہ قدر کرے پس بے شک جو یہ قدر ہے اس کی اپنی نفسیات کے لیے ہے، اور جو انکار کیا پس بے شک اللہ بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ تو انکار کرتا تو کرتا رہے، یعنی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ایک عظیم ظلم، ایک ظلم عظیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب لقمان نے کہا، یعنی جب اس لاجواب کرنے والے نے کہا، لِابْنِهِ، اپنی بنیاد والوں کے لیے، صرف بیٹے کے لیے نہیں، جو اس کے تحت چل رہے تھے اسی بنیاد پر چلنے والے، آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ یہ واز کر رہا تھا، یہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنیا، کہ ہے میرے بنیاد والوں، لا تشرک باللہ، اللہ کا تم ملاوٹ نہیں کرو، اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں کرو، اللہ پر کوئی ملاوٹ نہیں کرو، شرک نہیں کرو۔ ان الشرکہ، بے شک جو خاص ملاوٹ ہے، جو شرک کرنا ہے، لظلم عظیم، ضرور انتہائی ظلم ہے۔ جہاں بھی اللہ کے ساتھ ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں اپنی تعریف بتا دی، اس سے ہٹ کر کوئی بھی اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جب لقمان نے یعنی لاجواب کر دینے یا خاموش کرنے والے نے اپنے بنیاد والوں کے لیے کہا، اور وہی اس نے نصیحت کیا کہ اے میرے بنیاد والوں، تم اللہ کو ملاوٹ شدہ نہیں کرنا، یعنی اللہ پر شرک نہیں کرنا، بے شک شرک یعنی جو ملاوٹ کرنا ہے ضرور انتہائی ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں، اس نے سلوک کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا کہ میرا شکر کر، اور اپنے ماں باپ کا،
میری طرف بھی لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے اگر اس روایتی ترجمے کو مان لیا جائے تو 2 سال دودھ پلانا لازمی آتا ہے، جبکہ اکثریت ہمارے یہاں 2 سال دودھ پلاتی نہیں آج کل کے زمانے میں۔ جی جی کوئی تو سرے سے نہیں پلاتی ہے، کچھ پلاتی ہیں 1 سال 6 مہینہ 6 مہینہ، 2 سال تو شاید ہی کوئی لاکھوں میں چند عورتیں پلاتی ہوں گی، آج کل تو یہ رواج ہی نہیں رہ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا باتیں ہیں، اس کو دیکھنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کیا انسان کو اس کے سرپرستوں کی، جو سرپرست ہے اس کے بارے میں ہم نے نصیحت کیا، یا اس کو آپ پیدا کرنے والے کے بارے میں نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں، والدین بھی آ سکتا ہے۔ حملت ہو امہ، اس کا بوجھ اٹھایا اس کے ماخذ کا، جو ہے ماخذ کو کہتے ہیں، اس کے ماخذ سے اس کا بوجھ اٹھایا، وہنن کمزوری سے، علی وہنن اس کمزوری پر، ایک کمزور ماخذ والے کو اس کی کمزوری کے پر، بچہ یقین سے بات ہے کمزور ماخذ والا ہوتا ہے، اسے ہر طرح سے گائیڈ کرنا دیکھنا، اس کو بڑے آگے لے کر چلتے ہیں۔ وفصال ہو، پھر اسے کھول دیا، واضح کر دیا، فصل کہتے ہیں تفصیل اسی سے نکلا، واضح کر دینا، بیان کر دینا، تو وہ فصال ہوا اور اسے کھول دیا۔ یہ یہاں دودھ چھوڑانا کہاں سے آ گیا فصل، لیکن فی عامین، عام طور پر انہوں نے 2 سال کہہ دیا، یہ عام انداز میں ہے، یعنی یہ دونوں طرح سے صرف والدین ہی نہیں کرتے بلکہ جو ارد گرد اور بڑے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ سب اس میں مددگار ہوتے ہیں، اس کو بچے کو آگے بڑھانے میں۔ انشکر لی، یہ کہ قدر کرو میرے لیے، ولی والدی کی ایک کا، اور اپنے سرپرستوں کے لیے، الی المصیر، میری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اور انسان کو اس کے سرپرستی کرنے والے یا پیدا کرنے والے کو یہ وصیت کیا، یہ تاکید کیا، نصیحت کیا کہ کمزوری سے کمزوری پر اس کے ماخذ والوں نے اس کا بوجھ اٹھایا، اور اسے عام اندازے یعنی جیسے چلنا تیرنا زندگی گزارنے کا طریقہ کار میں کھول دیا، یعنی واضح کر دیا، تفصیل کر دیا۔ مثال ہو یہی ہے یہ کہ میرے لیے اور اپنے والدین یا اپنے سرپرستوں کے لیے قدر کریں، میری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم سند نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کر، اور اس کے راستے کی پیروی کر جو رجوع کرے میری طرف، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، سو میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور یہ کہ تم سے جد و جہد کروائیں، اللہ اس پر، ان تشرک بی، یہ کہ تم مجھ پر ملاوٹ کرو، ما لیس لک، جو نہیں ہے تمہارے لیے، بہی علم، اس کتاب کے ذریعے علم ہے، فلا تطعہما، بس تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، چاہے وہ سرپرست ہو یا ارد گرد کے دوست ماحول، یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ہیں، یہ جو 2 کا صیغہ ماں باپ کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد عورت دونوں کے لیے اس طرح صاف کریں۔ وصاحبہما، اور وہ دونوں تمہارے ساتھی نہیں ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، پھر دنیا معروفاً، دنیا میں پہچان کروائے، خاص طور پر پہچان کروائے معروف، واتبع، اور اتباع کرو، سبیلا، اس راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم، پس ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کیا کرتے ہو، اور اگر وہ تم سے جد و جہد کریں یعنی کوشش کریں یہ کہ تم مجھ پر ملاوٹ کرو جو اس الکتاب کے ذریعے علم ہے تمہارے لیے نہیں ہے، بس تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، اور دنیا میں پہچان کروائی ہوئی پر ان دونوں کا ساتھ دینا، اور اس راستے کی اتباع کرنا جو میری طرف رجوع کرے، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، بس ہم تمہیں اس کی خبر دیں گے جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یعبت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو،
پھر وہ کسی سخت پتھر چٹان میں پوشیدہ ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں پوشیدہ ہو، اللہ اسے لے آئے گا، حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بنیاد والو، انہا، بے شک یہ، ان تکو، اگر ہو، یہ کہ ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے جیسے کی مثال کی طرح، رائی کے دانے جیسے بوجھ، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو مثقال یعنی بوجھ کی طرح، جو ایک رائی کے دانے کی طرح بھی ہو، اور اس کو حبت محبت سے بھی ہے، اور خردل یعنی کہ جو معمولی سے محبت سے بھی ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فتکن، پس وہ ہو، فی صخرۃ، سخت پتھروں میں، اور فی السماوات، یا بلندیوں میں، اور فی الارض، یا پستی میں، یاتی بہ اللہ، یہ لے آئے گا اس کو اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ تو اے میرے بنیاد والوں، بے شک یہی یعنی یہ جو تمہارا عمل ہے کہ یہ تمہارے رائی کے دانے کے برابر ہو یا بوجھل ہو، وزن جتنا ہو، یا معمولی محبت سے معمولی وزن جیسا بھی ہو، بس وہ سخت پتھروں میں ہو، یعنی سخت چٹان میں ہو، یا سخت چھپا ہوا ہو، اس کو ضروری کہ چٹان والی آپ کے دل میں سختی سے چھپا ہو، یا بلندیوں میں ہو یا پستی میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور اچھے کاموں کا حکم دے، اور تو بری باتوں سے روک، اور تجھ پر جو افتاد پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا بنی، اے میرے بنیاد والو، اقم الصلاۃ، سبق کو اٹھو، وامر بالمعروف، اور معاملات دو پہچان کروائی ہوئی کا، ونہا عن المنکر، اور باز رہو اجنبیت کے بارے میں، یعنی جو قرآن سے اجنبیت والی بات ہے اس سے باز رہو، واصبر علی ما اصابک، اور ثابت قدم رہو اس پر جو تمہیں پہنچے، انا، بے شک، ذالک، وہی، من عزم الامور، معاملات کی پختگی میں سے۔ تو اے میرے بنیاد والوں، سبق کو اٹھو اور پہچان کروائے ہوئے کا معاملہ دو، اور اجنبیت کے بارے میں باز رہو، اور جو تمہیں پہنچے اس پر ثابت قدم رہو، بے شک وہی معاملات کی پختگی یعنی ہمت اور عزم میں سے ہے۔ ولا تصیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، اور زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی اترانے والے خود پسند کو۔ ولا تصیر خدک، اور تم ٹیڑھا نہیں کرو اپنے رخسار کو، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تمشی، اور تم نہیں چلو، فی الارض مرحا، پستوں میں اکڑ کر، یا زمین میں اتراتے ہوئے، دونوں باتیں آ جائیں گی۔ تو لوگ جو بلند ہوتے ہیں نا، جو مضبوط آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اور جو پست تو وہاں اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پڑنے کا، تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا ہے، کل مختال فخور، ہر ایک اترانے والے، فخر کرنے والے سے، یا اس کو مختال جو ہے وہ فریب دینے والا کو کہا جاتا ہے، بلکہ اترانے کو نہیں کہیں گے، فریب دینے والا، تو فریب دینے والے اور فخر کرنے والے۔ اور تم لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہیں کرو، اور تم زمین میں اتراتے ہوئے یا پستوں میں اتراتے ہوئے یعنی آپ سے باہر ہو کر یا اکڑ کر نہیں چلو، بے شک اللہ ہر ایک فریب دینے والے اور فخر یعنی غرور کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتی کا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ تو بیچارے گدھے کی شامت آ جاتی ہے اور کوئی نہیں، حالانکہ اس سے زیادہ بری آواز بھی ہے اگر غور کریں تو۔ اچھا جی، وقصد فی مشی کا، مشی کہتے ہیں رہنمائی حاصل کرنا، تو تم رہنمائی حاصل کرنے میں قصد کرو، ارادہ کرو،
وغزز اور یعنی کہ اس کو آپ غزز یا پست رکھنا، جیسے وغزز وہاں بھی آتا ہے کہ نگاہوں میں، سورہ نور میں جو اپنی نگاہوں میں پستی رکھو، نگاہیں نیچے رکھو، وہاں بھی وغزز لفظ ہے۔ من صوتی کا اپنی آوازوں میں، اپنی آوازوں میں اس کو یہ کہہ لیں کہ ذرا سا پستی لاؤ یا غضب سے رکو، غصے سے چڑ کر نہ بولو۔ ہاں، ان نہ بے شک انکر الاصوات، یہ جو خاص اجنبیت والی آواز ہے، یعنی ایسی اجنبیت والی آواز جو ہے، لصوت الحمیر، حمیر جو ہے وہ حمر سے، حمر کہتے ہیں سرخ کو، تو سرخ ہونے کی ضرور سرخ ہونے والی آواز ہے، جیسے آدمی غصے سے سرخ ہو جائے نا، اس کی آواز جو ہوتی ہے چہرہ لال پیلا، چہرہ لال پیلا، تیش میں جو آواز نکلتی ہے تو وہ سرخی والی آواز نہ ہو۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور تم رہنمائی حاصل کرنے میں ارادہ کرو اور اپنی آواز میں پستی لاؤ، یعنی غضب سے رکو۔ بے شک وہ غصے کی سرخی یعنی بوجھ لادنے والی آواز ضرور اجنبیت یعنی ناپسندیدہ یا کراہیت والی آوازوں میں سے ہے۔ انکرا جو یہ کراہیت والی، ناپسندیدہ یعنی اجنبیت والی، منکر جیسے وہاں گیا وہ بھی اسی سے نکر صحیح ہے۔ غصے کے لیے نہیں، وغزز غصے کے لیے نہیں ہے، وغزز تو پست رکھنا ہے، حمیر ہے غصے کے لیے، غصے سے سرخ ہونا، عمر سرخی کو کہتے ہیں، تو حمیر جو ہے جو غصے سے سرخ ہو جائے، اس کے لیے۔ تو تم لوگوں کے لیے یعنی تم رہنمائی حاصل کرنے میں ارادہ کرو اور اپنی آواز میں پستی لاؤ، یعنی غضب سے رکو۔ بے شک وہ غصے کی سرخی یا جس پر زیادہ بوجھ لاد دیا جائے، جیسے آپ اگر ٹرک پر جس پر بوجھ زیادہ ہوتی ہے اس کی آواز آپ دیکھ لیں، جس جہاز پر زیادہ بوجھ ہوتا ہے اس کی آواز دیکھنا، اور مسافر جہاز کی آواز دیکھنا، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو جتنا بوجھ لاتے ہیں اتنی آواز جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، اجنبیت والی ہو جاتی ہے، کہ بری لگتی ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بے شک خوب غصے کی سرخی یعنی بوجھ لادنے والی آواز ضرور اجنبیت والی آوازوں میں سے ہے، ناپسندیدہ ہے یا کراہیت والی آوازوں میں سے ہے۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، جو سوال جواب کرنا وہ کریں۔ السلام علیکم۔